بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما أبو جعفر محمد بن علی علیہ السلام فأظہر صفاته شباہته برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام. پانچویں امام کا تذکرہ کل ہوا کہ پانچویں امام سے امام زمان علیہ السلام شباہت رکھتے ہیں، اور وہ شباہت بھی شباہت رکھنے میں وہ اس طرح سے کہ پانچویں امام بہت زیادہ رسول اسلام سے شباہت رکھتے تھے، اور امام زمان علیہ السلام بھی رسول خدا سے بہت زیادہ شباہت رکھتے ہیں. عبارت پڑھتے ہیں: وَلِذَا قَالَ جابر الانصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حین نظر الیہ، جب آپ نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا: شمائل رسول اللہ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، شکل و صورت ہو بہو چال ڈھال سب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہے. الشمائل المحمدیہ کر کے کئی کتاب ہے، کئی لوگوں نے لکھی ہے. ان میں سے ایک تو یہی اپنے صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی نے الشمائل المحمدیہ لکھی ہے. حکیم ترمذی سنی، جس کی سنن ترمذی ہے، اس نے بھی رسول خدا کے شمائل کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس کا بھی نام الشمائل المحمدیہ ہے. اور بھی علماء نے رسول اسلام کی توصیف، جسمانی توصیف بھی اور کمالات کی توصیف بھی کی ہے. سنی زیادہ تر ان کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کی کملیں ایسی تھیں، ان کے یہ ایسا تھا، یہ سب بیان کرتے ہیں. وہ بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے. پیغمبر اسلام کے جتنے بھی اوصاف بیان کیے جائیں وہ بہت اچھا ہیں، لیکن صرف ظاہر پہ ٹک نہیں جانا چاہیے. وہ کمالات، وہ فضائل، وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے رسول خدا مبعوث برسالت ہوئے تھے، یعنی دوسروں کو سکھانے کے لیے، اس کے اوپر توجہ زیادہ ہونی چاہیے. بہرحال جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو نے جیسے ہی امام باقر علیہ السلام کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ شکل و صورت رسول خدا جیسی ہے. کما ورد بہ عدت روایات، ایک روایت نہیں کئی روایتیں. یہاں پہ توجہ کریں. ما انہ قد رأى من قبلہ، من قبلہ دونوں صحیح ہے. من قبلہ جو اشخاص ان سے پہلے تھے ان کو جناب جابر دیکھ چکے تھے. اب پھر اس کے بعد بیان ہے وہ کون کون جن کو دیکھ چکے تھے. رسول خدا سے شباہت رکھنے والے، رسول خدا سے شباہت رکھنے والے لوگوں کو جابر دیکھ چکے تھے. ان میں سے الحسنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام بھی شباہت رکھتے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی شباہت رکھتے تھے. بعض روایت میں نصف بدن رسول خدا کا امام حسن علیہ السلام ان سے شباہت رکھتے تھے، نصف بدن امام حسین علیہ السلام سے. وعلی ابن الحسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کو بھی دیکھ چکے تھے. اس سے بھی پہلے امیر المومنین علیہ السلام کو بھی دیکھ چکے تھے. تو ولم یقل مثل ھذا الکلام، بحث یہاں پہ ہے کہ جناب جابر جو مسلسل ان انوار خمسہ کو دیکھ چکے تھے، ذوات مقدسہ کو جو رسول خدا سے شباہت رکھتے تھے، لیکن کتنا فرق تھا کہ جناب جابر کو رب کعبہ کی قسم کھا کر کے یہ کہنا پڑا کہ جو شکل و شمائل امام باقر علیہ السلام کے ہیں رسول خدا سے مشابہ، وہ ان بزرگواروں میں نہیں تھے، کہ اگر ہوتے تو پھر اس طرح سے قسم کھا کر کے نہ کہتے. یہ ہو گئی بات امام باقر علیہ السلام کے لیے. وَقَضَى مولانا صاحب الامر علیہ السلام، اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام بھی رسول خدا سے بے پناہ شباہت رکھتے ہوں گے. جنہوں نے دیکھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. وَقَضَى مولانا صاحب الامر علیہ السلام بل شباہتہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتم و اکثر.
حتیٰ امام باقر علیہ السلام سے بھی زیادہ، حضرت امام باقر علیہ السلام سے بھی کثیر عنوان سے صفات اور شکل و شمائل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام زمان علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ لما روی عنہ، پیغمبر اسلام سے ہی مروی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے لیے تو جناب جابر نے گواہی دی، لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے پیشین گوئی فرمائی ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ شباہت رکھیں گے، میرے نام پہ اوپر ان کا نام ہوگا، میری کنیت کے اوپر ان کی کنیت ہوگی، میرے شمائل ان جیسے ان کے شمائل ہوں گے، اور ان کے اقوال و گفتار و رفتار چال ڈھال سب کچھ میرے جیسے ہوں گے، یہ رسول اسلام نے فرمایا ہے۔ اور یہ فرمان بھی رسول اسلام کا صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے اور زیادہ ہے۔ مستفیض مستفیض ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جو صرف ایک سلسلے سند سے کئی لوگ نقل کرنے والے نہ ہوں، علیکم السلام، متعدد لوگ نقل کرنے والا ہوں، مختلف سلسلے سند ہو۔ ایک مرتبہ ایک راوی ایک روایت کو نقل کر رہا ہے، وہ سلسلہ در سلسلہ ہم تک پہنچا، یہ روایت آحاد ہے، اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ فرماتے ہیں اتم و اکثر لما روی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی روایات مستفیضہ، متعدد روایات ہیں، تواتر کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن مستفیض یعنی کثرت سے روایات پائی جاتی ہیں۔ پھر بھی آگے ومن طریق الخاصۃ والعامہ، سنیوں نے بھی نقل کیا ہے، خاصہ یعنی شیعوں نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہ قال فی وصفہ، انہوں نے ان کے بارے میں کہا، کنہوں نے کن کے بارے میں کہا؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا ہے کیا؟ اشبہ الناس بی، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک، بہت سے لوگ بہت سی چیزوں میں رسول خدا سے مشابہ ہوں گے، دیکھیں گے تب ہم تشخیص دے پائیں گے۔ ہم جیسے بشر کہہ سکتے ہیں، یہ ممبر سے نہ کہیے گا نہیں تو کھینچ لیے جائیں گے ممبر سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، مگر ہم جیسے شکل و شمائل کے تھے، ان کی ذات، ان کی کیفیت، ان کے عناصر ہمارے جیسے نہیں تھے، اس لیے ہم جیسا بشر کہنا بیوقوفی ہے، غلطی ہے۔ اگر ہم جیسا بشر کہیں تو اس کے ساتھ کچھ صفات کا بھی تذکرہ کریں، ہاں شمائل و شکل اور حجم اور اس طرح سے ہمارے جیسے دماغ ویسے ان کے دماغ تھی، یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے بشر تھے اتنا نیچے لے کر کے آئیں، اتنا نیچے لے کر کے آئیں کہ ایک آدمی جاہل گنوار ان پڑھ وہ بھی بشر ہے، اور رسول اسلام جو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے وہ بھی بشر ہے۔ بشریت میں برابری پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی عناصر و صفات میں خیر کبھی اور۔ انہ قال فی وصفہ، اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات میں نہ جانے کتنے لوگ رسول خدا کے مشابہ ہوئے ہوں گے کچھ چیزوں میں، لیکن جتنی شباہت امام زمان علیہ السلام کو حاصل ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بقول رسول خدا، کوئی ایرا غیرہ نہیں فرما رہا ہے، وہ بھی ہماری ہی کتابوں میں نہیں دوسروں کی کتابوں میں بھی ہے، کیا؟ اشبہ الناس بی فی شمائلہ و اقوالہ و افعالہ، علیکم السلام، شکل و شمائل میں بھی جسمانی اعتبار سے، اور اقوال میں بھی یعنی گفتار میں بھی، وف افعالہ کردار میں بھی، راہ چلنے کی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا؟ مشیتھا کمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برے لوگ بھی گواہی اچھی دیں تو بہت بڑی گواہی ہوتی ہے، جناب سیدہ کی رفتار چال ڈھال بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی، گفتار و بیان و کردار تو تھا ہی، خیر یہ ضمناً بات آ گئی تھی۔ اشبہ الناس بی فی شمائلہ، شمائل سے مراد شکل و صورت، جسمانی وضاقتہ اور اعضائے بدن، و اقوالہ گفتار بیان حدیث، و افعالہ اقوال، افعال یعنی کردار، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، جیسے رسول خدا کے بعض
امور ان کے افعال کے حوالے سے یہ ذکر ہوئے ہیں کہ اگر کسی کی طرف رسول بیان کیا جا چکا ہے اسی درس میں، رسول خدا کسی کی طرف اشارہ کرتے تو ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ رسول خدا کا یہ ادب نہیں تھا، پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، یہ آدمی، یہ صاحب، وہ صاحب، ایسے پورا ہاتھ۔ کسی سے گفتگو کرتے تھے تو ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ بازو میں بیٹھا کچھ نہ کچھ ایسے ہی اشارہ کرتے ہیں، سر گھما کر کے باتیں کرنا، سرگوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول خدا کا یہ ادب نہیں تھا، پورے جسم کو پیغمبر گھماتے تھے، جس سے بات کرتے تھے، جس کی طرف جس سے بات کرنا چاہتے تھے یا بات کرتے تھے، پورا جسم۔ تو بہت سی خصوصیات ظاہری جو رسول اسلام میں اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور گفتار کے اعتبار سے تھی، وہ بہت سے لوگوں میں پائی گئی ہے، آئندہ بھی ہو سکتا ہے پائی جائے، لیکن جتنی امام زمان علیہ السلام کو شباہت حاصل ہے اتنی اور کسی کو نہیں۔ موازنہ میں نہیں کر رہا، مقابلہ نہیں کر رہا ہوں۔ امام معصوم امام حسین علیہ السلام جب گواہی دے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً، خلقاً بھی یعنی خلقت کے اعتبار سے، خلقاً بھی اخلاق کے اعتبار سے، منطقاً یعنی گفتار کے اعتبار سے، یعنی کردار اور اقوال سب کی جو ہے گواہی ایک معصوم امام، وہ تو اہل بیت میں سے ہیں، اس سے قطع نظر گفتگو یہ ہے کہ ایک غیر معصوم کے لیے، البتہ یہ غیر معصوم آپ ممبر پہ نہ کہیے گا، جناب علی اکبر علیہ السلام معصوم ہیں، معصوم اصغر کہیں یا عصمت صغریٰ، کچھ نہ کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کریے، بھدا ہے سیدھے یہ کہنا کہ غیر معصوم، یہ درست نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایک معصوم غیر معصوم کے کردار کی بھی، گفتار کی بھی اور شکل و صورت کی تو ہے ہی ہے، گواہی دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وجہ بھی بتا رہے ہیں، کننا اذا اشتقنا الی رؤیت رسول اللہ نظرنا الیہ، ہمیں جب بھی شوق ہے، کب نہیں شوق تھا پیغمبر کے دیدار کا، امام حسین علیہ السلام کو، دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم برابر اپنے بیٹے کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ شکل و شمائل میں بھی، اقوال و افعال میں بھی۔ وقد مر نبذۃ منها فی حرف الجیم، حرف جیم میں جہاں پہ جمالہ علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کے شکل و صورت کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا، حرف جیم میں گزر چکا ہے، وہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام جناب رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ بات میں کر رہا تھا جناب علی اکبر علیہ السلام کی، امام معصوم نے گواہی دی ہے تو یقیناً تھے، وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے گواہی دی ہے، دوسری روایت میں امیر المومنین نے گواہی دی ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی معصومین نے گواہی دی ہے۔ ان سب کو مانتے ہوئے، سب پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے جس عظیم الشان انسان نے امام زمان علیہ السلام کے لیے گواہی دی ہے، وہ بہرحال درجہ فرق رکھتا ہے۔ اشبہ الناس بھی، سب سے زیادہ اشبہ، سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے امام زمان علیہ السلام ہوں گے۔ خوب حرف جیم میں نے جلی لسا سیدوں پہ دیکھا، بیان کرنا ضروری نہیں ہے، تقریباً کل ملا کر کے وہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی جس نے زیارت کی ہے، جو زیارت کرے گا وہ ان کی صرف زیارت نہیں کر رہا ہے، گویا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت کر رہا ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، چھٹے امام سے امام زمان علیہ السلام کو کیا شباہت حاصل ہے، یا چھٹے امام کی شباہت امام زمان علیہ السلام میں کیا پائی جاتی ہے؟ خوب کلی طور پہ کہا گیا ہے کہ ائمہ طاہرین ایک دوسرے سے شکل و صورت میں کافی حد تک تو مشابہ تھے ہی، شکل و صورت میں یار نہیں ہے، اعمال و کردار میں سب ایک جیسے تھے، ان کا اخلاق، ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی ولایت اور ان کا اختیار سب کا ایک جیسا تھا۔ اگرچہ امیر المومنین کا فضل مقابلے میں بقیہ معصومین کے موازنہ و مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے رسول اسلام کا مقایسہ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن بیان کرتے وقت، محفل پڑھتے وقت کچھ اس طرح کے تقابل کرنے میں مومنین کو دلچسپی ہے تو اگر بیان کیا جائے تو کوئی برا نہیں ہے۔ جیسے
کل جمعہ تھا نا، پرسوں جمعہ تھا، پرسوں جمعہ کے درس میں خواتین کا اس میں میں نے بتایا کہ دونوں نبی ہیں، کون؟ حضرت اسحاق، یہ آپ لوگوں سے نے بیان کیا، حضرت اسحاق بھی حضرت اسماعیل بھی، دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں حجت خدا ہیں، دونوں نبی زادی کے دونوں نہیں، ایک نبی زادی کا بیٹا لیکن دونوں نبی زادے ہیں، حضرت ابراہیم سب سے بڑے نبی، لیکن ان دونوں نبیوں میں بہت فرق تھا، نبی ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہے خدا نے، برتری دی، لیکن نبی ہونے میں تفضل نہیں ہے، تفاضل نہیں ہے، تفضل نہیں، تفاضل مقابلہ نبی ہونے میں نہیں، عبد ہونے میں نہیں، اور چیزوں میں نہیں۔ وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لابراہیم ابنا نے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو دو نبی بیٹے دیے، دونوں نبی تھے، لیکن افضلہما ابن الامہ، آپ لوگوں سے بیان کیا تھا، پرسوں کے درس میں ذکر کیا تھا، امام صادق علیہ السلام موازنہ کر رہے ہیں، مقایسہ کر رہے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی طیب و طاہر ہیں، یہ بھی طیب و طاہر ہیں، یہ بھی حجت خدا ہیں، وہ بھی حجت خدا ہیں، ان کی بھی نسل میں نبوت، ان کی بھی نسل میں بھی نبوت، حضرت اسماعیل کی نسل میں ہمارے رسول ہوئے، اور حضرت اسحاق کی نسل میں ان کے بیٹے یعقوب، حضرت یوسف وغیرہ، اور پھر ان کی نسلوں میں بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب کی بازگشت کہاں ہوتی ہے؟ جناب اسحاق پر۔ اتنا سب کچھ کے باوجود لیکن فرماتے ہیں افضلہما ابن الامت، کنیز زیادہ افضل تھا، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل کیا نام ہے، یہ مفاضلہ، موازنہ مومنین کو پسند ہے، ذکر کیا کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو امام امیر المومنین علیہ السلام سے کیا ہے کہ کیا بولیں لفظ استعمال کریں گے، وہی مفاضلہ، مفاضلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا اے بابا جتنی فضیلتیں آپ نے گنائی ہیں وہ تو تنہا میرا باپ ہے نا، جتنی فضیلتیں آپ نے گنائی ہیں اپنی، تنہا اتنی فضیلتوں والا تو میرا باپ ہے۔ ابھی میری ماں کا تذکرہ، میرے بھائی کا تذکرہ، میرے نانا کا تذکرہ، میرا اپنا فضل اپنی جگہ پر۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے درمیان یا اہل بیت کے دوسری فرد کے درمیان جو مفاضلہ ہے مومنین کو پسند ہے، بیان کرنا چاہیے، لیکن کسی کو پٹخنا مراد نہ ہو وہاں پہ۔ فَأَظْهَرُ صفات ہی، جناب امام صادق علیہ السلام کے بہت سے صفات امام زمان علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، یہی کیا کم ہے بیان کرنا کہ رسول خدا کے سارے صفات امام زمان علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف چند بارز نمایاں صفات کا تذکرہ کریں گے، اس لیے کہہ رہے ہیں فَأَظْهَرُ صفات ہی، امام صادق علیہ السلام کا سب سے بڑی صفت، سب سے نمایاں توصیف کیا ہے؟ کشف العلوم، امام نے علوم و دانش کے دریا بہائے، وبیان الاحکام للانام، عام لوگوں کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی جو ان کے درس میں شریک ہوتے تھے، آپ نے احکام میں خداوندی، شریعت اور دین بیان کی۔ موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایسا ہاتھ آیا بنی امیہ اور بنی عباس کی کشمکش سے بھی، اور البتہ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں، خدا مصلحت بہتر جانتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کو صرف اسی وجہ سے، کشمکش کی وجہ سے نہیں، امام نے منصور کے زمانے میں بھی علم کے دریا بہائے ہیں۔ صفاح کے بعد منصور خطرناک ترین بادشاہ، ایسے تو خطرناک کئی ایک تھے لیکن یہ بہت خبیث تھا، یہ بھی اس کے زمانے میں بھی امام نے یہ نہیں دیکھا کہ منصور کیا سمجھے گا، کیا کرے گا۔ خیر اس سلسلے میں تھوڑا بہت گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ اظہر صفات ہی، جس میں امام زمان علیہ السلام کو شباہت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ کشف العلوم و بیان الاحکام، امام صادق علیہ السلام نے خوب علوم و معارف کے دریا بہائے، احکام میں اسلامی جو ان چاروں اینٹ کی مسجد بنانے والے خلفاء ان کے ائمہ ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کے بعد دیگرے سب کے سب باواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحیح ہے؟ ان لوگوں نے اور اس کے بعد والوں نے، یا اس سے پہلے نہیں، امام کے پہلے نہیں، یعنی اس کے بعد اور ان چاروں کے بعد، یہ سب جو علوم میں
مخالفت کر کر کے اپنے آپ کو امام ان لوگوں نے بنایا، وہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے سوء استفادہ کرتے ہوئے۔ بیان احکام، کشف علوم، توجہ کریں یہاں پہ، کشف العلوم جتنا بھی امام صادق علیہ السلام نے کیا ہے وہ صرف اور صرف 2 حرف کا ہے۔ امام زمان جب تشریف لائیں گے تو بقیہ 25 حروف کے بھی دہانے کھل جائیں گے، اور امام زمان کے آنے تک جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، جتنے بھی علوم کشف ہو جائیں، یہ سب کے سب گھما پھرا کر کے یوں سمجھ لیجئے ابھی 2 پیکٹ کھلا ہے علم کا، 25 پیکٹ ابھی ویسے ہی سیل ہے، بند ہے، وہ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تب کھولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی عقلیں ابھی ان علوم کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ امام ہاتھ پھیریں گے مطلب ہر انسان کے اوپر نہیں، مطلب ان کی عنایت ہوگی، ان کا لطف ہوگا، خدا کی عنایت ہوگی، خدا کا لطف ہوگا، سارے مومنین کی عقلیں بہت زیادہ قوی اور طاقت بھی اور عقل بھی 40 گنا ہو جائے گی، تب ہم درک کر سکیں گے معصومین علیہ السلام کے ان اقوال کو جو امام زمان علیہ السلام بیان کریں گے۔ خداوند متعال ہم سب کو امام کی موجودگی میں اگر زندہ رہیں تو کیا کہنا، زندہ نہ رہیں تو زندہ کریں۔ بِنَحْوٍ لَمْ يَتَيَسَّرْ لِمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ علیہم السلام۔ امام باقر علیہ السلام کو کم، لیکن امام صادق علیہ السلام کو جو میسر ہوا وہ آپ سے ما قبل ائمہ طاہرین کو علوم کے نشر کرنے کی موقع نہیں ملا، بس یہ کہوں گا۔ قال بعض اہل الحدیث، البتہ مجھے ایک کلمے پہ یہاں پہ اعتراض ہے، بعض اہل حدیث نے کہا انہ روا عنہ، امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے 4,000 رجل، یہاں تک تو صحیح ہے، مگر من الثقات یہ درست نہیں ہے۔ نقل کرنے والوں نے 4,000 ایک بیک امام کے پائے منبر ہوتے تھے، یہ چیز جو ہے سنی نقل کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے۔ کون؟ ابن عقدہ، بہت بڑا عالم گزرا ہے اس زمانے کا، ابن عقدہ، ابو العباس ابن عقدہ، سنی تو بہت مانتے ہیں، ہم بھی ان کو جو ہے بہت اچھا مانتے ہیں، ثقہ، اور ان سے نقل کردہ احادیث کے اوپر فتوے تک دیے گئے ہیں، اعتقادی چیزیں بھی اس کے اوپر قائم ہیں، انہوں نے نقل کیا، لیکن یہ من الثقات نہیں جانتا ہے کہ یہ کہاں سے جناب صاحب کتاب نقل کر رہے ہیں، سب کے سب ثقہ نہیں تھے، ابو حنیفہ جیسے بھی اس میں تھے۔ اقول ومع ذلك لم يكشف عن جميع ما عنده من ابواب العلوم، کیا امام صادق علیہ السلام کو جتنا علم ان کے پاس ہے سب نشر کر سکے؟ نہیں، لم یکشف، امام جو ان کے پاس تھا، وآخر ذالک الی وأخر بہتر ہے، وأخر ذالک الی زمان ظہور القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ جو علوم کشف نہیں ہوئے ان کو مؤخر کر دیا گیا ہے کے لیے، کب کے لیے؟ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ فَهُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ، آپ آ کر کے تمام احکام بیان کریں گے۔ وَيَكْشِفُ عَمَّا لَمْ يَجِدْ السَّابِقُونَ عَلَيْهِ لَهُ أَهْلًا، 12ویں امام سے پہلے 11ویں امام سے شروع کریے، رسول اسلام اور امیر المومنین تک جائیے، ان بزرگواروں نے اہل لوگوں کو پایا ہی نہیں کہ جن کو علوم دے سکیں، بہت نشر کیا، لیکن ابو حنیفہ جیسے بھی شاگرد تھے امام کے، امام صادق علیہ السلام کے ابو حنیفہ جیسے بھی شاگرد تھے، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، اور اس طریقے کے نہ جانے کتنے خطرناک لوگ بھی امام کے شاگرد تھے، اہل نہیں ملے، کس کو؟ امام صادق علیہ السلام کو بھی نہیں ملے، امام علی علیہ السلام کو بھی نہیں ملے، بقیہ ائمہ طاہرین کو بھی نہیں ملے۔ ہم انشاءاللہ اہل ہوں گے، ہیں نہیں ابھی، ہیں نہیں، ہوں گے انشاءاللہ۔ حتیٰ ان امیر المؤمنین علیہ السلام کان یقول مشیرا الی صدرہ، 2 مرتبہ کا میں ابھی تذکرہ کروں گا، لیکن آج نہیں، کل یعنی کل درسی، کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کم سے کم 2 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا ہے انہا ہونا لعلما جما، ہم اس طرح ترجمہ کریں کہ یہاں
उलूम व मारिफ का ठाठें मारता हुआ समंदर मौजूद है। लव वजद तो लहू हमला एक जगह कहा है, यहाँ क्या कहा है, लव असब तो लहू हमला। हमला बरवज़न कफ़रा फजरा है, काफिर की जमा, फाजिर की जमा, ये हामिल की जमा है। हामिल यानी बोझ उठाने वाले, इल्म के बोझ उठाने वाले मुझे नहीं मिले। इमाम सच्चे इमाम हैं। लव वजद तो लहू हमला, लव क्या है, तमन्नी, ये तमन्नी के लिए है, काश मुझे मिले होते। फिर उसके बाद इसी रवायत में एक जगह कहते हैं असब तो वजद तो पाया मैंने, लेकिन वल्लाह अल अक़ल्लून अददन वल मुअज़्ज़मून क़दरन, ऐसे ही कुछ इबारत है, मैं लिखे हुए हूँ, यहाँ मौजूद है, लेकिन इसको इंशाअल्लाह अगले रोज़ बयान करेंगे। तवज्जो करें, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के आने तक जितने उलूम भी कश्फ हुए हैं और होंगे, वो सब के सब उन्हीं दो हरूफ का मजमुआ है जो अल्लाह ने जिनका दरवाज़ा खोल दिया है। और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी, और उससे पहले अम्बिया ने अपनी अपनी कौमों को नवाजा। सही। लेकिन जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, और ये भी जहन में रहे कि कोई किताब जदीद, शरीयत जदीद, दीन जदीद नहीं लेकर के आएंगे। कहेंगे लोग कि ये तो कौन है जो नया दीन लेकर के आया है, नई शरीयत लेकर के आया है, नई किताब लेकर के आया है, लेकिन नई किताब नहीं होगी, यही कुरान है। इसके अंदर तह बतह जो उलूम पोशीदा हैं उसे नशर करेंगे। एक बुजुर्गवार थे ईरान में, वो कहते थे कि हम नहजुल बलागा को इमाम अलैहिस्सलाम से पढ़ेंगे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से पढ़ेंगे, खुदा हमें ये तौफीक दे। यानी क्या, कुरान की तो तह बतह एक आयत के एक हर्फ के 70 माना, 70 ज़ाहिर भी बातिन भी, बातिन के भी बातिन और बातिन के भी ज़ाहिर इला आखिर। मुक़द्दमे तफसीर अल-बुरहान देखिए, जिल्द नंबर 0, जिल्द 1 नहीं, जिल्द नंबर 0 अलग से जो अबुल हसन शरीफ की लिखी हुई है, उसमें रवायात मौजूद हैं कि कुरान मजीद के कितने अबतुन हैं, ज़ाहिर के भी बातिन, बातिन के तो बातिन है ही। तो ये कुरान अभी समझ लीजिए हमारे पास जैसे टेलीग्राम, पहला ये टेलीग्राम नहीं, पहले टेलीग्राम नहीं भेजा जाता था, वैसे ही ये समझ लीजिए टेलीग्राम है। जैसे समदिया के लिए बाज़ लोग कहते हैं तो नहव की किताब टेलीग्राम है, अब तो खैर टेलीग्राम दूसरा उन्वान पैदा कर चुका है। यानी बहुत मूजज़, बहुत खुलासा कुरान मजीद की यही कैफियत है। यानी अभी कुरान मजीद के उलूम व मारिफ बस क्या बोलेंगे, ट्रायल या एक नमूना कुछ ज़ाहिर हो गया है। 50-50 जिल्द तफसीरें, 30-30 जिल्द तफसीरें, ये कुछ भी नहीं है। जो उलूम व मारिफ के ख़ज़ाने इस कुरान में जमा है। कुरान सामित की बात हो रही है, कुरान नातिक में तो इन्नहा हुना लइल्मन जम्मा लव वजदतु लहू हमला, तमन्नी करके इमाम चले गए, उन्हें नहीं मिला। मिले भी तो कैसे कैसे लोग मिले, ऐसे लोग कि जिन्होंने इत्तखज़ू अद्दीन आलतन लिद्दुनिया थे, मिले इमाम को, लेकिन इमाम कहने खुद गैर आमिन, अमानतदार नहीं। किसी के लिए कहा कि वो दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने वाले। इस तरीके से बहुत सी गुफ्तगू की है जो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बयान की जाएगी। इला आखिर कलामिही अशरीफ वयाती मा यशहदु लिमा कुलनाहु। मेरी बात पे ताज्जुब ना करिए, यानी साहिब किताब कह रहे हैं, मेरी बात पे ताज्जुब ना करिए कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आएंगे तब इल्म कश्फ होगा और बहुत ज़्यादा बयान होगा। और अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को ऐसा मौका नहीं मिला, बक़िया मुतहरीन को बस उन्होंने लोगों की ज़िंदगी, दीनी ज़िंदगी बसर हो, ऐसे अहकाम उन्होंने बयान कर दिए। यशहदु वयाती यशहदु लिमा कुलनाहु, जो हमने कहा है वो आगे आएगा फ़ी कश्फ़िल उलूम इंशाअल्लाह ताला। हर्फ़ काफ़ में जब पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में और गुफ्तगू करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी एक बात और भी, वो ये है, अवलन तो मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं साफ़ एतराफ़ कर रहा हूँ, अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने तलब इल्म की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। हम आप मरकज़ इल्म पहुँच गए, अब इससे बड़ा मरकज़ इल्म तो कोई मिलने वाला नहीं है। मा फ़र्रत तो फ़ी जंबिल्लाह, कुरान की एक आयत है कि मैंने क्या कोताहियाँ की हैं
اللہ کے پہلو میں رہ کر کے. اور وہ جنب اللہ سے مراد کون ہے؟ امام امیر المومنین علیہ السلام. میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر میرے ساتھ آپ بھی سن رہے ہیں. معصومین علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے. اب اس سے بڑا مرکز آپ کو جامع ازہر مصر میں نہیں ملے گا، کسی اور دوسرے ملک میں، حجاز میں، سعودی اور دوسری جگہ پہ نہیں ملے گا. یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم اس کی قدر کریں. معصومین علیہ السلام نے، یہی امیر المومنین علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. جناب کمیل کے ساتھ جو گفتگو ہے، اور اس میں بھی امام نے انہا ہونا لعلما جما کہا ہے. وہیں پر آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق ان المال مقسوم قد قسمہ، میں عبارت نکال لوں، اللہ نے روزی روٹی اسی نے تقسیم دی، وہی خالق ہے، وہی خلاق ہے. لیکن علم کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ خود فرق کون بیان کر رہا ہے؟ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان المال مقسوم مضمون لکم. مال بٹ چکا ہے. اللہ نے جس دن ہم کو ہماری ماؤں کے رحم میں وہ سکونت اختیار دی تھی، اسی دن فرشتے نے خدا سے خطاب کیا تھا کہ کیا کروں، اور خدا نے اس فرشتے کو حکم دیا اتنا اس کا رزق ہے، اتنے دن جیے گا، یہاں جائے گا، یہ کرے گا، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، رزق بٹا ہوا ہے. اور امام امیر المومنین علیہ السلام سے ہی کسی نے سوال کیا تھا، آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کسی کو پیک کر دیا جائے تو کہاں سے اس کی موت آئے گی؟ امام نے کہا جہاں سے اس کو رزق پہنچے گا، یعنی جتنا اس کا رزق ہے اسے مل کر کے رہے گا. ہم اماموں کی باتوں کے اوپر یقین کر لیں، یقین ہے لیکن اطمینان کر لیں، حضرت ابراہیم جیسے اطمینان کر لیں تو ہم سدھر جائیں گے. میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ ان المال مقسوم، تقسیم شدہ ہے. جھوٹ بول رہے ہیں امام امیر المومنین السلام؟ نہیں. آپ کو ایک ایک پائی جتنا آپ کے مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے، لکھا ہوا ہے. مضمون لکم، ضمانت ہے اس کی. گھر بیٹھ جائیے، دروازہ بند کر کے رزق پہنچے گا. اور اگر موت لکھی ہوگی تو وہی آخری رزق بھی ہوگا. اگرچہ دو قسم کے رزق ہیں، رزق تطلبہ و رزق یطلبک. میں بیان کر چکا ہوں، دھوکہ نہ کہیں اس سے کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں رزق آ جائے گا. اس غلط فہمی میں نہ رہیں. دو قسم کا رزق ہے. ایک رزق وہ ہے جسے آپ تلاش کرتے ہیں، اس کے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اتنی فضیلت بیان کی ہے، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. جہاد پہ جبہے پہ جائیں جنگ کرنے کے لیے، اور گھر بیٹھ کر کے یا گھر پڑوس میں یا دکان پہ جائیں کھائیں کمائیں، وہ بھی جو ہے وہی اجر و ثواب ہے، بے پناہ. امام فرماتے ہیں ان الرزق ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمہ عادل بینکم. یہ عادل کون صاحب ہیں؟ خداوند متعال. اللہ نے آپ کا رزق تقسیم کر دیا ہے، مال تقسیم کر دیا ہے، آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے. کچھ وہ لکھا گیا ہے جو آپ تلاش کر کے حاصل کریں گے وہ ملے گا، کچھ آپ تلاش نہیں کریں گے گھر بیٹھے پہنچ جائے گا، کچھ ایسے ہیں جس میں چوری چماری کریں گے تب ملے گا. ہنسے نہیں. کچھ ایسے مال ہیں جو دھوکہ دیں گے، چوری چماری کریں گے، وہ بھی آپ کے مقدر میں ہے، وہ بھی ملے گا. اگر نہ کرتے تو وہ حلال طریقے سے ملتا. روایت موجود ہے، میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں مگر علم نہیں، ایسا نہیں ہے. وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ. امام نے خود ارشاد فرمایا ہے تمہیں حکم دیا گیا علم طلب کرنے کا. رسول خدا نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ائمہ طاہرین نے سب نے تقریباً سب سے، سارے اماموں سے، جناب سیدہ سے بھی، سارے اماموں اور رسول خدا سے طلب علم کا حکم صادر ہوا ہے. خدا نے بھی کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہاں امام فرما رہے ہیں وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ. اس من اہلہی پہ توجہ رہیں. ہر کسی کے پاس درس پڑھنے کے لیے نہ پہنچ جائیں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں جو حوزے میں پڑھانے والے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. من اہلہی، جو اہل ہیں ان سے حاصل کرو.
फ़त्लुबू हो, मैं अमीरुल मोमिन तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तुम अलग से एक हुक्म एक तरफ कह चुके कि तुम्हें हुक्म दिया जा चुका है। किसने हुक्म दिया है? खुदा ने, रसूल खुदा ने, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि ने। और यहाँ पे इमाम कह रहे हैं फ़त्लुबू हो, जाओ उसे तलाश करो। यानी इल्म तक़सीम नहीं हो गया है हमारे मुक़द्दर में कि तुम मरजा हो ही जाओगे, चाहे कुरान एक मरतबा भी मुतालिया करने क़िराअत करने के लिए ना उठाओ। कोई हदीस की किताब, असल हदीस के नाम, किताब के नाम भी ना जानो मसलन, तब भी मुज्तहिद हो जाओ? जी नहीं। इल्म के लिए हाँ, कभी किसी के ऊपर ऐसी इनायत हो जाए कि करबलाए काजिम हो जाए, जाहिल बटा जाहिल पूरा कुरान का हाफिज़ हो जाए, ये हो सकता है। यहीं नजफ़ में भी 2 भाई या 2 दोस्त आए थे, एक क्या नाम है, उसके जहन में कुछ बैठता ही नहीं था, वो सबसे बड़ा आलिम हो, इनायत हो जाए वो अलग बात है, मुअजिज़ाती तौर पर आलिम हो जाए इंसान, ये हो सकता है। वरना हम अपने आप को धोखा न दें, खुदा के पहलू में मौजूद हैं, जंबुल्लाह में मौजूद हैं, इल्म के मरकज़ में मौजूद हैं। अगर नहीं हासिल करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। यहीं बैठे, यहीं रहने वाले लोग 18 घंटा तालीम पर काम करते थे, इल्म पर काम करते थे, 12 घंटा काम करते थे खाना पीना और दर्स मुबाहिसा के अलावा। मैं आपके सामने तज़किरा कर चुका हूँ। तो उन जिन्होंने इतनी ज़हमतें उठाई वो कुछ हद तक पहुँचे। हम आप भी अगर वाक़ई कुछ बनना चाहते हैं तो मासूमीन के बकौल, ना अरे गैरे मुझ जैसे लोगों के, उनके बकौल, मन तलबल उला सहरल लयाली, रात में जाग करके दिन में ज़हमतें उठा करके, तब हम कुछ बन सकेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात बुरी लगे तो माज़रत।